السلام علیکم جی. بلی تھیلے سے باہر آ گئی. میں نے گزشتہ سے پیوستہ ولاگز کے اندر آپ کو عرض کیا تھا کہ پاکستان میں کون کون سے لوگ ہیں جو کہ انتخابات ملتوی کروانا چاہتے ہیں. میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت جو کیئر ٹیکر ہیں جن کا فلوک لگا ہوا ہے اور جن کا خیال ہے اور جو اپنا سی وی ہاتھ میں لے کے سی وی تیار کرتے پھر رہے ہیں، کبھی موٹر سائیکل چنگچی رکشا کے اوپر پابندی اور کبھی کسی چیز کا کریڈٹ، اور پھر جناب جو ہے وہ اتنے ہم نے انڈر پاسز بنا دیے اور اوور ہیڈ بریجز بنا دیے. یہ ہیں بنیادی طور پہ اس مہم کے پیچھے. یہ میں نے بات آپ سے عرض کی تھی، لیکن اب جو ہے وہ بلی کھل کے سامنے آ گئی اور ان کے اندر جو ہے وہ آج نہیں کل کے پی کے گورنر جناب غلام علی صاحب جو ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کے پی کے اندر حالات ایسے نہیں ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں. یہ بات میں نے اس وقت نوٹ کی تھی جب حامد مید نے جناب آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو فرمایا اور اس کے اندر انہوں نے یہ سوال کہا کہ جناب کے پی کے اندر تو بہت سارے علاقوں میں الیکشن نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا بہت سارے نہیں، کچھ کانسٹیچوئنسیز کے اندر ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کے آپ الیکشن کے التوا کی بات کریں. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس طرح کا نیمے دروں اور نیمے بروں خیالات کا اظہار اس سے پہلے فرما چکے ہیں. مولانا کیوں فرما چکے ہیں؟ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا اتنا بڑا فلوک لگا ہے. یعنی وہاں پہ جو چیف منسٹر کیئر ٹیکر بٹھائے گئے تھے وہ تو بیچارے کچھ تھے یا نہیں تھے، اور پھر ان کا مطلب کہ فوت بھی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. وہ بیچارے کابینہ کی میٹنگ کرتے ہوئے سو جایا کرتے تھے، صحت ان کی ٹھیک نہیں تھی، لیکن کیا کریں، اتفاق انہیں کی ذات کے اوپر ہوا تھا. اور اگر آپ نوٹ کریں تو اس وقت جتنے بھی میجر ایڈمنسٹریٹو کام تھے وہ جناب گورنر صاحب، کے پی کے گورنر صاحب جناب غلام علی صاحب نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. وہ افتتاح بھی وہی کرتے تھے، فنڈز کے اجراء کے احکامات بھی وہی دیا کرتے تھے، اور بھی بہت ساری غیر آئینی اور غیر ضروری حرکتوں کے اندر ملوث پائے جاتے تھے. ملوث کا لفظ میں نے جان بوجھ کے اس لیے استعمال کیا کہ جو کسی جرم کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ جرم میں ملوث ہے. تو یہ وہ جرم تھے، جرائم تھے جو غلام علی صاحب فرما رہے تھے، اس لیے ہم نے ملوث کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا. اب جناب انہوں نے حقائق بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی اتنے لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے. دیکھیے، اس قوم نے انتخابات کے التوا کا ہمیشہ خطرناک نتیجہ بھگتا ہے. پہلے انتخابات جو ہونے والے تھے 1957 کے اندر، میرا خیال 1957 کے اندر ہی ہونے والے تھے، یا مطلب اس وقت ہونے والے تھے، وہ ایوب خان صاحب نے ڈیلے کر دیے، اور پھر جب انتخابات ہوئے تو وہ اس ملک کے 2 لخت ہونے کے اوپر منتج ہوئے. دوسرے انتخابات جو ملتوی ہوئے وہ جناب جنرل ضیاء الحق صاحب نے ڈیلے کیے تھے 1979 کے اندر میرا خیال ہے، اور پھر جا کے 88 میں جا کے وہ انتخابات قوم کو واپس ملے، اور جو ملک کا حال وہ چھوڑ کے گئے وہ آپ کے سامنے. تو انتخابات کے اندر تاخیر جو ہوتی ہے یا جو ڈیلے ہوتا ہے اس کی بہت بھاری قیمت ملک و قوم کو جغرافیائی حوالے سے بھی، نظریاتی حوالے سے بھی اور ترقی کے حوالے سے بھی ادا کرنا پڑتی ہے. تو جن کیئر ٹیکرز کا فلوک لگ گیا، اور اس دفعہ تو باقاعدہ نیلامیاں ہوئی ہیں نا جی، کنے کیتیاں نے تسی آپ پہ سوچو اور لبو انہوں نے، لیکن اس دفعہ تو باقاعدہ نیلامیاں ہوئی ہیں. اور جو لوگ آئے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر انہوں نے اپنے الو سیدھے کیے ہیں، وہ اپنے بزنس انٹرسٹ کو سیف گارڈ کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اور میرا مطلب ہے کہ کیئر ٹیکر بننے سے پہلے ان کے ادارے لاسز میں تھے، اب وہ منافع جو ہے وہ ابل ابل کے پڑ رہا ہے، پروفٹ ابل ابل کے پڑ رہا ہے ان کے اداروں کے اندر سے. تو یہ ان 3 ماہ کے اندر کوئی تیل کے کنویں تو نہیں نہ نکلے پاکستان کے اندر، یا کوئی LNG کا پلانٹ جو ہے وہ آن ہو گیا. ٹھیک ہے نا، تو وہ انہوں نے اپنے معاملات سیدھے کیے ہیں، اور معاملات سیدھے کرنے کے لیے جب انہوں نے آنا تھا تو کسی کا گھر بھی بھر دیا ہو تو کوئی حرج تو نہیں ہے.
یہ خدشہ ہے ہمارا. تو اس لیے وہ پہلے ان جرنلسٹوں کی طرف سے انتخابات کے اندر تاخیر کی خبر چھڑوائی گئی جو کہ جنہوں نے اپنے رشتہ دار بھرتی کروائے نے کابینہ دے وچ. ٹھیک ہے نا, قریبی عزیز ان کے کابینہ کے ممبر ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جو انتخابات ڈیلے ہونے جا رہے ہیں. تو اب تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی نا. دیکھیے جیسے آصف زرداری صاحب نے کہا کہ کچھ کانسٹیچوئنسیز کے اندر ایکسٹریم ویدر کے باعث مسائل ہو سکتے ہیں. نہ آزاد کشمیر میں انتخابات ہونے ہیں, نہ گلگت بلتستان میں ہونے ہیں. کے پی کے کی کچھ چترال وغیرہ کی کانسٹیچوئنسی ہیں, وہ ہمارے دوست جواد فیضی صاحب دورہ کر کے آئے ہیں, وہاں کا گھوم کے آئے, کہتے کوئی مسئلہ نہیں, ووٹنگ ہو سکتی ہے, لوگ اتر سکتے ہیں ایک دن کے لیے, پہاڑیوں سے اتر کے ووٹ ڈال کے جا سکتے ہیں واپس, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو پھر کون یہ کام کر رہا ہے؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جن کو اقتدار کا تازہ تازہ نشہ چڑھا ہے اور نشہ انہیں لگنا شروع ہوا ہے, اور الحمدللہ 73 کے آئین کے تناظر میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی ایک پارٹی ہے. یعنی انہیں اور کوئی نظر نہیں آیا اپنی پوری پارٹی کے اندر, انہوں نے اپنے سمدھی کو گورنر نامزد کر دیا. ٹھیک ہو گیا. لیکن بہرحال سمدھی صاحب جو ہیں وہ وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو مولانا فضل الرحمان چاہ رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ارادہ جو ہے وہ اس ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والا ہو سکتا ہے. میں نہیں مانتا اس بات کو, لیکن بہرحال بظاہر تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ انتخابات کا جو التوا ہے وہ ملک کی سالمیت کو بھی متاثر کر جایا کرتا ہے. تو انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے, یہ تو میرا وشفل تھنکنگ ہے, یہ میری خواہش ہے. اور اسے تاخیر کرنے کے لیے وہ تمام قوتیں جن کے ہاتھ کے اندر پاور آ گئی ہے, اور ان کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کی عدم موجودگی کے اندر وہ باندر کی طرح الٹی ٹپوسیاں لگا کے یا ایک ٹالی سے چھلانگ لگا کے دوسری ٹالی پہ, اور دوسری ٹالی کی ٹینڈ پکڑ کے تیجی ٹالی پہ, اور تیجی ٹالی کی ٹینڈ پکڑ کے چوتھی ٹالی پہ, اور کہیں کہ جناب دیکھیں چیف منسٹر صاحب کتنے ایکٹر, ٹھیک ہے, وہ جناب ٹالی اور ٹالی جناب دیکھیں ڈیولپمنٹ کرتے پھر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اس ملک کا جو وجود ہے وہ ایک آئین کے اوپر منحصر ہے, اور وہ جو 73 کا آئین ہے, ٹھیک ہے, وہ 73 کا جو آئین ہے وہ اس امر کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے اب بھی اپنی سیٹ نکالنے کے قابل نہیں ہو سکی, تو اس لیے انتخابات ملتوی کروا دیے جائیں. انتخابات ملتوی ہو جائیں گے تو اور آپ کے سیاسی حالات برے ہو جائیں گے مولانا صاحب, اور آپ کا سیاسی جنازہ وہاں سے جو رہ گیا تھوڑا بہت وہ بھی نکل جائے گا. تو اپنے بوٹی کے لیے بکرا ذبح کرنے کی عقل مندی مت فرمائیے, اور انتخابات کو ان کے وقت پہ ہونے دیجئے, کیونکہ یہ سینسز ہے, یہ کنسنسس ہے, یہ آئینی تقاضا ہے, اور انتخابات وقت پہ ہی ہونے چاہیے. تو بہرحال میں نے کہا کہ ایک نشاندہی کر دوں. کچھ دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ انتخابات کے اندر تاخیر کی خبریں وہ لوگ چھڑوا رہے ہیں جو کہ اس وقت اقتدار کو بغیر کسی میرٹ کے, بغیر کسی لاجک کے, نہ میرے دسو غلام علی دا کی میرٹ ہے, کی لاجک ہے, انہیں جمعیت علماء اسلام واسطے کیڑی قربانی دیتی ہے, کب وہ جیل گیا ہے, کب اس نے, خیر مولانا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے جیل جانے کی نوبت نہیں آنے دیتے, اس سے پہلے ہی وہ ڈنڈے کو تیل لگا لیتے ہیں, لیکن اس نے کنٹریبیوٹ کیا کیا ہے, وہ بھی ایک جہان اچک زئی ہے گا, وہ بھی ایک اعظم سواتی ہو سکتا ہے. اس طرح کے بہت سارے کریکٹر ہیں, ڈوبیس کریکٹر, جو کہ جے یو آئی نے باقاعدہ پالے ہیں, پال کے ان کو نرچر کیا ہے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ ان کو کہیں پہ پوائنٹ کر دیں. تو غلام علی صاحب کو تھوڑا سا کچھ خیال کرنا چاہیے اپنا بھی, جس ناطے سے مولانا مفتی محمود صاحب اتنا بڑا نام ہے ہماری تاریخ کا, سیاسی تاریخ کا بھی اور علمی تاریخ کا بھی, اور ان کے قدموں کی خاک کے باعث اگر آپ کو ایک عہدہ مل گیا ہے تو جو اس عہدے کے آئینی تقاضے ہیں اس کے اوپر عمل فرمایا جائے. بڑی مہربانی بہن, بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.